وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما. معزز سامعین، آج چھٹے پارے میں وارد اہم مضامین ہم سنیں گے۔ چھٹے پارے کا آغاز سورہ نساء کے آخری حصے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ کسی کی برائی کھلم کھلا کرنا درست نہیں، کسی کے برائی کا ذکر کرنا اعلانیہ طور پر جو ہے جائز نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس نے کسی پر ظلم کیا، یعنی مظلوم کو یہ حق ہے، مظلوم کو یہ اختیار ہے کہ ظالم کی وہ کھلم کھلا علی الاعلان برائی بیان کر سکتا ہے، جس سے اس بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا کس قدر قبیح عمل ہے کہ اس کے سبب اس کی برائی سب کے سامنے کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی۔ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے برائی کرنے سے اس انسان کی وقعت لوگوں کی نگاہ میں گھٹ جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں کم ہو جاتا ہے، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس عیب والے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر لوگوں کی برائی کرنے کی عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مختلف جرائم کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق باتیں سورہ آل عمران میں بھی گزری تھیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بھی اس کا اعادہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عیسائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا ہے، یا یہودیوں جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے اور حقیقت ان کے ساتھ حقیقت جو ہے نا انہیں خلط ملط ہو گئی ہے، اور اللہ رب العالمین پھر سے آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے جو ہے دنیا میں بھیجیں گے اور جو ہے وہ اس امت کے افراد میں سے ایک فرد ہوں گے۔ غلو کرنا انسان کو گمراہی تک لے جاتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو خصوصی طور پر اس بات کی ممانعت کی کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی غلو کرتے ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک المتنطعون، متنطع تکلف کرنے والے، غلو کرنے والے جو ہے ہلاک و برباد ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو حقائق کا ذکر سابقہ صورتوں میں ہوا ہے، سورہ آل عمران میں خصوصی طور پر یہاں پہ بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے سورہ مائدہ ہے جس کا معنی جو ہے مائدہ کا معنی دسترخوان کا ہوتا ہے، اور اس سورہ کے اختتام میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے مطالبے پر اللہ رب العالمین نے جو دسترخوان نازل فرمایا تھا، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ ان سورتوں میں سے ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری میں اتاری گئی ہے، اور اس سورہ کے اندر احکام کی بڑی ہی تفصیل اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ جو فقہی مسائل ہیں تو ان کا بہت ہی تفصیلی تذکرہ اس سورہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے آغاز ہی میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ ہمیں اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے، ہم نے جن کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی عہد کیا ہے، ہم اس کو لازمی طور پر پورا کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد کو پورا کریں۔ اللہ کے جو بھی شاعر ہیں، اللہ کے شاعر کا احترام کرنا، اللہ کے شاعر کی عزت کرنا، یہ گویا کہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو بھی نشانیاں ہیں، اللہ کی جو بھی علامتیں ہیں، ان نشانیوں اور علامتوں کی ہم تعظیم کریں، کیونکہ ان کی تعظیم کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں زمان، یعنی جو فاضل زمانے ہیں جیسے کہ حرمت والے مہینے ہیں، فاضل جگہیں ہیں جیسے کہ مکہ مکرمہ ہے، اور حالت احرام میں ہونا ہے،
ان تمام چیزوں کا انسان کو پاس و لحاظ رکھنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پہ جو ہے تعلیم دی ہے، اور ہمیں یہ بتایا کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کا کام ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اچھائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ لیکن گناہ کا کام ہو، ہم جو ہے گناہ کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، اس آیت میں عموم ہے، لہٰذا ہر وہ کام جو نیکی کا ہو وہ کہ اس کے اندر جو ہے داخل و شامل ہے، اور ہر وہ کام جو گناہ کا ہو، برائی کا ہو، اس سے انسان کو رکنا چاہیے، اس میں ایک دوسرے کی ہرگز بھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ پھر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا کھانا ایک اہل ایمان کے لیے حرام ہے، محرمات، جیسے کہ مردار کھانا حرام ہے، خون جو ہے جو بہا دیا گیا وہ کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، ایسی ہی دیگر اور بھی جانور جو مر جاتے ہیں، چاہے وہ جو ہے جس کے گلا گھونٹ کر کے مار دیا گیا ہو، اوپر سے نیچے گر کر کے جانور مر گیا ہو، یا سینگ مارنے کے سبب مر گیا ہو، اس طرح کے تمام ہی جانوروں کا گوشت کھانا جو ہے اسلام نے حرام قرار دیا۔ اللہ نے اسی کے سیاق میں بتایا کہ تمہارا دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل ہے، اس دین میں اب کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کی ہے، اور دین کا مکمل کرنا، اس دین کو مکمل کرنا، اس دین کے احکام اور تعلیمات کا پورا حکم دینا، اس دین کی فضیلت ہے، اس اسلام کی فضیلت ہے کہ یہ دین مکمل ہے۔ لہذا جو لوگ اس میں اپنی طرف سے جو ہے گڑھ لیتے ہیں، بدعتوں کا ایجاد کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کے سلسلے میں جو ہے غور کرنے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس قول کے مطابق کرتے ہیں، یا ان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے اس قول کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھائیں، مسلمانوں کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کریں، لیکن ظاہر ہے کہ خواتین ایمان والے جو بہتر ہوتے ہیں اور جو مکمل مومن ہیں ان سے نکاح کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، کیونکہ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس سے اس کی صحبت کا فرق پڑتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہیں گے اچھوں کی صحبت کا فرق پڑے گا، اچھے کی صحبت کا اثر پڑے گا، بال بچوں پہ بھی جو اس کا فرق پڑے گا، اسی لیے ایک جو ایمان والے کی موجودگی میں غیروں کی طرف جو ہے دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا اور مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے جائز قرار دیا ہے۔ آج مسلمان خواتین ہی میں خود اتنی بڑی تعداد ہے جو نکاح کے منتظر ہیں، ایک ایمان والا جو ہے ان سے نکاح کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ الہ ہیں، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے پھر سے اس میں آگے ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی اور یہودیوں کا جو گمان تھا اس کی تردید کی ہے۔ گمان یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے ہی محبوب لوگ ہیں، اللہ کے بیٹے اور اللہ کے نہایت ہی محبوب قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر بات ایسی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر واقعی تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب لوگ ہو، تو تم پر سزائیں اور عذاب کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ لہذا اپنے آپ کو اس ظلم سے جو ہے نکالو۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے قوم کا واقعہ ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو مصر سے فلسطین جاتے ہوئے انہیں کہا کہ بھائی تم داخل ہو جاؤ، تمہارا داخل ہو جانا ہی گویا کہ غلبہ کی علامت ہے، لیکن یہ قوم نہایت ہی بزدل قوم تھی، وہاں کہا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے بے ادبی کا جو ہے معاملہ کیا کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر کے جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو ہم پھر جو ہے اس میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس ظلم کے نتیجے میں 40 سال تک جو ہے انہیں اس بستی سے یا اس میں داخل ہونے سے وہ ملک ان پہ حرام قرار دیا،
اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بھی یہاں پہ مذکور ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ دونوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں جو صدقہ پیش کیا، لیکن صرف قابل کا صدقہ قبول ہوا، اس کے نتیجے میں حابل حسد کا شکار ہو گیا۔ اور حسد کس قدر خطرناک بیماری ہے ہم یہاں اندازہ کریں کہ دنیا میں سب سے پہلا ہونے والا جو گناہ ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس قدر حسد کا شکار ہو گیا کہ قابل نے حابیل کا جو ہے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے سب کا گناہ کا ایک نہ ایک حصہ جو ہے قابیل پہ ہوگا، لہذا آدمی کو گناہ کا سبب بننے سے جو ہے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں گناہ کا سبب بن جائیں اور گناہ کا سبب بننے کی وجہ سے گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں گناہ کا حصہ ملے۔ یہ بڑی ہی جو ہے محرومی کی بات ہے، بڑی ہی خسارے کا سودا ہے کہ آدمی گناہ کا سبب بن جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ اسے گناہ کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، لہٰذا ہم اس طرح کے جو ہے اسباب بننے سے ہم گریز کریں، بچیں۔ جان کی شریعت کی نگاہ میں بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ جان ایک مسلمان کی ہو چاہے جان کسی اور کی بھی ہو، اسلام میں جان کی بڑی بھی اہمیت ہے، اسی لیے کسی کی جان بلا وجہ ہرگز نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ ایک آدمی کی جان لینا ناحق ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو، اور اگر کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو جو ہے بچا لیا ہو۔ اسلام کی نگاہ میں فتنہ اور فساد برپا کرنا بڑا جرم ہے، فتنہ اور فساد برپا کرنا بڑا جرم ہے، لہذا جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں شریعت نے ان کے لیے بڑی ہی سخت سزائیں مقرر کی ہے، اور کہا کہ ایسے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دینے چاہیے یا سولی لٹکا دینے چاہیے یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے جو ہے کاٹ دینے چاہیے، تاکہ لوگوں میں امن و امان برقرار رہے، لوگ جو ہے امن و امان میں رہیں۔ امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو ایسی ہی جو ہے سزا دینی چاہیے۔ یہاں پہ ایک آیت ہے اور اسی طریقے سے قرآن میں غالباً کسی اور جگہ بھی یہ آیت وارد ہے جس میں وسیلے کا لفظ مستعمل ہے۔ وسیلے کا لفظ دیکھ کر کے بہت سے لوگ غلط قسم کے وسیلہ میں جو ہے ملوث ہو گئے ہیں، پڑ گئے ہیں، جبکہ یہاں پہ وسیلہ کا کیا معنی ہے اس کا مفہوم طے کرنے کے لیے اہل علم کے اقوال اور اہل علم کی تفسیر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سلف صالحین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں بالاختصار کہنے کی بات یہی ہے کہ وسیلہ جو جائز اور درست ہے، جسے اہل علم نے ثابت کیا ہے، وہ یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین کے نام کا وسیلہ لے، دوسرا یہ کہ اللہ کی صفت کا وسیلہ لے، اور تیسرا یہ کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے، چوتھا اگر کہیں تو وہ یہ کہ دعا کروائے، نیک لوگوں سے دعا کروائے۔ یہی چیزیں ہیں جو شریعت میں نصوص سے ثابت ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلے کا جو ہے طریقہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لفظ اگر مجمل ہے تو اس کا معنی وہی متعین ہوگا، وہی طے ہوگا جو ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ صحابہ کی راہ پر چلنا کامیابی ہے، تو صحابہ نے، ان کے بعد کے تابعین نے اس وسیلے کے لفظ کا معنی اور مفہوم کیا سمجھا ہے، جو سمجھا ہے انہوں نے وہی گویا کہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ لہذا وسیلہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے، اللہ کے صفت کا وسیلہ لے، یا جو ہے بہت زیادہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے، ساتھ ہی ساتھ نیک لوگوں سے جو ہے وہ دعائیں کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وسیلے کا کوئی اور طریقہ جو ہے شریعت کی نگاہ میں درست اور جائز نہیں۔ اسلام میں مال بھی محترم ہے، اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا مال بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا دن۔ اسی لیے کوئی کسی کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور اس قدر مال چرا لیتا ہے کہ وہ چوری کے نصاب کو پہنچ جائے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، تاکہ اگلی بار کوئی ہمت نہ کر سکے کسی کے مال پر وہ دست درازی کرے، کسی کے مال پر وہ ہاتھ ڈالے، وہ اسے ہمت نہ ہو۔ اسی لیے ہاتھ کاٹنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور کہا کہ اس حکم میں چاہے مرد ہو یا خواتین سب برابر ہیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔
جان کا حکم ابھی ہم نے سنا، انسان کے جسم میں اگر کوئی کسی نقصان پہنچاتا ہے، انسان کے جسم کو کوئی تکلیف دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، آنکھ توڑ دیا کسی کی، تو ایسی صورت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کے آنکھ توڑ دیے جائیں۔ آج ہے ناک کے کو نقصان پہنچایا، شریعت ہے قصاص لینے کا حکم دیتی ہے کہ اس کے ناک کو بھی نقصان پہنچا جائے گا۔ دانت توڑ دیا تو گویا کہ جو ہے ویسے دانت توڑنے کا بھی حکم ہے جس کو قصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر معاف کر دے تو بات دوسری ہے، اگر کوئی بدلہ لینے پر آئے تو ایسی صورت میں وہ قصاص اس سے لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس احکام عمومی طور پر اسلامی حکومت و سلطنت سے وابستہ ہے، انفرادی طور پر اس کی تطبیق نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے اور کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والے انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم قوموں کو، اور یہ قوم اس قدر جری اور جو ہے جسارت والی قوم تھی کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بھی بڑی ہی نازیب الفاظ استعمال کرتی، اللہ کی شان میں گستاخی کرتی۔ انہی گستاخیوں کا جو ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اور اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت بھیجی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرچ کیے جا رہا ہے، خرچ کیے جا رہا ہے۔ اور جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اتنا خرچ کیا ہے کہ اللہ کے خرچ میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کے خزانے سے کوئی کمی نہیں آتی ہے، لیکن یہ لوگ کمبخت اور بدبخت قوم یہودی اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے اللہ رب العالمین کی شان میں باتیں کرتے ہیں۔ اتنی جسارت کے باوجود یہود و نصارہ کے اس قدر جو ہے گمراہ عقائد کے باوجود اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی اور کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اتنی ساری گستاخیوں کے باوجود، اتنی ساری جو ہے اللہ کے شان میں کوتاہی کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے اور انہیں نعمتوں والے جنتوں میں داخل کرے۔ کس قدر رب مہربان ہے اپنے بندوں پر، کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے شفیق ہے کہ اتنی زیادہ زیادتیاں سننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین انہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہمارا معاملہ ہو جو ہمارے شان میں گستاخی کرے، ہمارے معاملے میں جو ہے ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے، تو ہم تو اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق توڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن ایمان یہاں اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اس امت کے نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ تبلیغ کریں۔ ظاہر ہے کہ نبی کو جو حکم ہوگا وہی حکم اس امت کے افراد کا بھی ہوگا، ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو دین کے احکام بتانے چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، اور اگر جو ہے صلاحیت ہو تو دوسروں کو بھی دین کے خوبیاں اور اس کے سلسلے میں باتیں بتانی چاہیے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جو مسائل تھے اس میں سے یہاں پہ ذکر کیا اللہ رب العالمین نے پھر سے دوبارہ کہ عیسیٰ الہ نہیں ہے، عیسیٰ معبود نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی سی بات ہے بس۔ کیوں؟ اس کے مختلف وجوہات یہاں پہ ذکر کیے گئے کہ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خود تو لوگوں کو رب کی دعوت دیتے ہیں، رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اپنی عبادت کی نہیں بلکہ رب کی عبادت کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جو محتاج ہو، جو خود محتاج ہو، وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جو پیدا ہوئے ہوں، مریم جو ہے پیدا ہوئی، ان سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جو پیدا ہوئے ہوں وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی وجہ آگے آئے گی انشاءاللہ العزیز کہ انہوں نے خود اپنی عبادت سے اپنے معبود ہونے سے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو جو آدمی خود برات کا اظہار کرتا ہو تم اس کی طرف وہ بات کیسے منسوب کر سکتے ہو کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ معبود ہیں اور وہ رب ہیں؟
جو انسان کو فائدہ نہ پہنچا سکے، جو انسان کو نقصان سے بچا نہ سکے، ایسوں کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقلی طور پر لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ بھئی جو تمہیں فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نقصان سے بتا نہیں سکتا، ایسے کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ لہٰذا جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، انہیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں غفلت میں پڑھ کر کے ان کی عبادت کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ شرک کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کو حرام، جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جائے جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار جو ہے نہ ہوگا۔ اگر ہم برائی کو دیکھتے ہیں اس کے باوجود خاموش رہتے ہیں تو یہ لعنتی عمل ہے۔ اللہ نے بتایا کہ بنو اسرائیل پر جو لعنت کے اسباب ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ برائی کے کاموں سے روکتے نہ تھے، اور اگر ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو برائی کے کاموں سے روکیں گے نہیں تو ایسی صورت میں ہم پہ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی۔ لہذا منکر دیکھتے ہیں، غلط کام دیکھتے ہیں تو حکمت کے ساتھ ہم کو برائی سے جو ہے روکنا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے۔ آیت کے اختتام، اس پارے کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہودی عیسائی کے مقابلے میں تم سے دشمنی کرنے میں بہت زیادہ آگے ہیں، یعنی یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں سے عیسائی کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ جو ہے سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس قوم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔